اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بوائز، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ میں آپ سب بچوں کو اور جماعت چہارم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور اپنا جو کام ہے آپ لوگوں کو جو اسکول کا کام دیا جاتا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ جو گھر سے باہر جائیں یا اپنے کسی ریلیٹیوز کی طرف جائیں یا گھر سے باہر کسی بھی کام کے لیے بھی نکلیں یا کھیل کود کے لیے بھی نکلیں تو ماسک کا استعمال جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سردی کی لہر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جس وجہ سے آپ لوگوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں بیٹا، اس کے لیے آپ لوگوں کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے اپنا دسمبر ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور کافی زیادہ بچوں کا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر جو آن لائن کلاسز میں جو کام دیا جاتا ہے بیٹا، وہ بھی آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ کیا کریں۔ اور جس دن آپ لوگوں کو اسکول بلایا جاتا ہے، جس دن کے لیے آپ کو دن دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس دن اسکول آنا ہے، تو بیٹا کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی تمام کاپیوں کے ساتھ اسکول آیا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ یہ والی کاپی آج گھر میں رہ گئی ہے یا یہ والی چیز آج گھر میں رہ گئی ہے۔ بیٹا آپ اپنی ساری چیزوں کے ساتھ اسکول آیا کریں، تاکہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ چیک بھی ہوتا رہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو وہ جب چیک ہوتا رہے گا تو اس میں جو غلطی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہم گائیڈ کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنا ٹاسک کرنے کے بعد، اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی جو پکچرز ہیں وہ کام کی، وہ بھی اپنی کنسرن ٹیچرز کو سینڈ کر رہی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جب آپ اسکول تشریف لائیں تو اپنا سارا کام، اپنی ساری کاپیز بھی لے کر ساتھ اسکول آتے رہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گئی آپ کو گائیڈنس کام کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف، اپنی کتاب کی طرف۔ آپ لوگوں کی یہ اردو کی کتاب ہے، جماعت چہارم کی اردو کی کتاب، اردو چوتھی جماعت کے لیے، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ لوگوں کی اردو کی کتاب ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کے پاس یہی اردو کی کتاب ہوگی۔ آپ اپنی اسٹیشنری اپنے سامنے رکھ لیں، پینسل اریزر وغیرہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی رف نوٹ بک بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگ کوئی انفارمیشن اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ لوگ اپنے پاس انفارمیشن بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلے بیٹا آتے ہیں اپنے چیپٹر پر۔ ہمارے چیپٹر کا نیم ہے کتاب کا صفحہ نمبر 64۔ سب بچوں کا کتاب کا صفحہ نمبر 64 اوپن ہو جائے، اور ہمارے چیپٹر کا جو نام ہے وہ ہے ہمارے تہوار، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تہوار کسے کہتے ہیں۔ تہوار کہتے ہیں خوشی کا دن، ٹھیک ہے، خوشی کا دن۔ اب بیٹا ہمارے تہوار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قومی تہوار، جو انٹرنیشنل لیول پر جو تہوار ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں اسلامی تہوار۔ اب قومی تہوار میں کون کون سے تہوار آتے ہیں؟ قومی تہوار میں آتا ہے جیسے 14 اگست کا دن، جو سارا ملک جو سب جو ہیں وہ بہت خوشی سے اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کو اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس دن پہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس دن کو ہم بہت ہی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور آج بھی ہمارے دل میں اس 14 اگست 1947 کی یاد جو ہے ہمارے دل میں آج بھی تازہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تمام ملک کو سبز ہلالی جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے، تمام جگہ کو ہرے رنگ سے سجایا جاتا ہے۔ ہم خود بھی سبز اور سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔ ہر جگہ پہ قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویریں چسپاں کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں۔ اسکول اور ہر جگہ پر یہ 14 اگست کے متعلق جو ہے وہ تقریریں پیش کی جاتی ہیں اور نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہیں نا، ہم 14 اگست کا دن اسی طرح جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ 23 مارچ کا دن ہے، وہ بھی قومی تہوار ہے۔ جو 23 مارچ کے دن پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ اسی دن سے یہ بنیاد رکھی گئی تھی، اور 23 مارچ کا دن بھی ہم بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس دن کو تجدید عہد کا دن کہا جاتا ہے۔ تجدید عہد کا دن کا مطلب ہے یعنی نئے سرے سے وعدہ کرنا، نئے سرے سے کوئی کام شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم 23 مارچ کے دن کو بھی اسی طرح قومی تہوار کے لحاظ سے بہت جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا بسنت کا تہوار ہوتا ہے، جب پتنگیں وغیرہ اڑائی جاتی ہیں، لیکن جب سے اس ملک میں جب سے لوگوں کی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں تو بسنت کے تہوار کو زیادہ تر کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے
ہمارے تہوار جو کہ اسلامی تہوار ہیں. اسلامی تہوار میں 3 تہوار آتے ہیں. ایک آتی ہے عید الفطر، دوسری آتی ہے عید الاضحیٰ، اور تیسرا آتا ہے عید میلاد النبی. عید الفطر کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کو بکر عید یا بڑی عید بھی کہا جاتا ہے. اور عید میلاد النبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم مناتے ہیں، اور وہ بھی بڑی ہم شان و شوکت اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے یہ دن. بیٹا اس چیپٹر میں ہمارے 2 تہواروں کا ذکر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، اسی سے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ معلومات دوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ آ جائیں آپ لوگوں کے جو نئے الفاظ ہیں اس کی طرف. سب سے پہلا ورڈ ہے تہوار. تہوار کا مطلب ہے خوشی کا دن. دوسرا ورڈ ہے جوش و خروش. جوش و خروش کہتے ہیں ولولہ، جوش جذبہ. نمبر 3 ورڈ ہے ثقافت. ثقافت کا مطلب ہے روایات، رسم و رواج، جو ہماری آباء و اجداد جو روایات جو رسم و رواج ہمارے چلتے آ رہے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ورڈ ہے یکجہتی. یکجہتی کا مطلب ہے اتحاد یا اتفاق. اس کے بعد ہے فطرانہ. فطرانہ کا مطلب ہوتا ہے صدقہ فطر دینا. صدقہ فطر یہ آپ لوگوں کی عید سے پہلے، نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، جو غربا کو کچھ رقم دی جاتی ہے، کچھ پیسے غربا کو یا مساجد میں دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے عیدگاہ. وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسے عیدگاہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی نا؟ اب ہمارے تہوار. یوں تو پورے ملک میں تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں تہوار بڑی شان و شوکت اور عقیدت سے منائے جاتے ہیں. شان و شوکت کا مطلب ہے جوش و جذبے سے، بڑی اچھے طریقے سے، اور عقیدت کا مطلب ہے احترام سے منائے جاتے ہیں. یہاں کے تہواروں میں ثقافت کو خاص عمل دخل ہے. ثقافت کہتے ہیں بیٹا روایات کو، رسم و رواج کو، ٹھیک ہے نا، اس کا خاص عمل دخل ہے. یعنی یہاں کے اگر ہم لوگ تہوار مناتے ہیں نا تو اس میں ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کا بھی بہت عمل دخل ہے. ہم ان کے مطابق ہی، اپنی رسم و رواج کے مطابق ہی یہ تہوار مناتے ہیں. بھائی چارے کی فضا بھی برقرار رہتی ہے. یعنی بھائی چارے، سچی دوستی کی بہار جو ہے، فضا کا مطلب بہار، رونق، یہ بھی برقرار رہتی ہے. سب سے پہلے ہے ہمارا جو ذکر ہے عید الفطر کا ہے. رمضان شریف کے مہینے کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آتے ہی لوگ خوشیاں منانا اور بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا عید الفطر مسلمانوں کا بہت مشہور تہوار ہے، ٹھیک ہے نا. اب عید جو ہے، عید کسے کہتے ہیں؟ عید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عید کسے کہتے ہیں. عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی کا دن. مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک ہے عید الفطر، دوسری ہے عید الاضحیٰ. یہ دونوں مسلمانوں کے خوشی کے تہوار ہیں. عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آتے ہی 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد، عبادت میں 1 مہینہ گزارنے کے بعد عید کا چاند نظر آتے ہی لوگ عید کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. عید کا چاند نظر آتے ہی لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک دوسرے کو عید گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جب جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اور اس رات کو چاند رات کہا جاتا ہے. اور بازار جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. بازار جو ہے آخری عشرے میں، یعنی جو آخری 10 رمضان کے روزے ہوتے ہیں نا، جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں اس میں جو ہے بازار کھل جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی عید کی شاپنگ کرنا شروع کر دیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا کہ لوگ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں نا، لوگ تب سے ہی عید کی شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی اپنی امیوں کو اور بڑی بازیوں کو دیکھتے ہوں گے نا، جیسے ہی عید رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ تب سے ہی کہتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے، عید کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، عید کے لیے یہ چیزیں خریدنی ہیں. وہ تب سے ہی عید کی شاپنگ کرنا، عید کی تیاری کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے اور لوگ اسی طرح عید کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. جگہ جگہ پہ مختلف قسم کے اشیاء کے اسٹال لگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں. بچے بڑے سب اپنی خریداری کرتے ہیں وہاں سے. جب عید ہوتی ہے اگلی صبح، جب لوگ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں تو عید گاہوں میں یا جامع مسجد میں یا بڑے میدانوں میں عید کی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، عید کی نماز بڑی تعداد میں لوگ عید کی نماز ادا کرتے ہیں. لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بیٹا لوگ جو ہے نا فطرانہ ادا کرتے ہیں. کچھ خاص قسم کی رقم ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ غربا میں دے دیتے ہیں، یا غریبوں کو دے دیتے ہیں یا مساجد میں دے دیتے ہیں تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا یہ بھی ہماری خوشیوں میں برابر شریک ہو سکیں.
عید کی نماز جامع مسجد میں یا پھر کھلے میدانوں میں یا عیدگاہوں میں جب ادا کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. نت نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور خوشبو لگا کر اچھے سے خوش لباس ہو کر لوگ جاتے ہیں جامع مسجد میں نماز ادا کرنے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ آپ لوگوں کو اس تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہوگا، ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی اس تصویر میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں پیچھے بہت بڑا سا مجمع ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، ہجوم ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور دیکھیں لوگ بچے بڑے سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہیں. دوسری تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ باہر گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں، اچھے سے لباس پہنا ہوا ہے، لڑکے بچے بچیاں سب اچھے سے خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں عید کا. خواتین جو ہیں وہ رات کو ہی مہندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ عید کی تیاری شروع کر دیتی ہیں. دیکھیں مہندیاں لگا رہی ہیں، بچے بچیاں خواتین جو ہیں وہ مہندی لگا کر چوڑیاں خرید کر عید کی اس میں تیاری میں پوری بھرپور شرکت کرتی ہیں، اور مختلف قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں. اور پکوانوں میں سب سے جو خاص جو چیز ہوتی ہے، جو خاص جسے ہم خاص ڈش کہتے ہیں، یہ خاص مزیدار سی جو چیز ہوتی ہے بیٹا، وہ اس کو خاص اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے سویاں. سویاں پکائی جاتی ہیں صبح کے لیے، عید کی صبح کے لیے سویاں پکائی جاتی ہیں، اور کچھ میٹھی سویاں بنائی جاتی ہیں جس کے اوپر بادام وغیرہ اور پستہ وغیرہ اس قسم کی اشیاء اس پہ ڈالی جاتی ہے، شکر وغیرہ ڈالی جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ شیر خورمے کی تصویر ہے جو دودھ میں ملا کر پکائی جاتی ہے، جس پر بالائی وغیرہ اور مکھن وغیرہ ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی بادام وغیرہ سے اس کو سجایا جاتا ہے. اسے شیر خورمہ کہا جاتا ہے. دودھ ملی سویوں کو شیر خورمہ کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ میٹھی سویاں ہوتی ہیں. یہ دو ڈشز جو ہوتی ہیں یہ عید کی بہت خاص ڈشز ہیں، اور ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں نا. تو یہ کھانے کے لوازمات تیار کیے جاتے ہیں، مہمانوں کے لیے بھی یہی تیار کی جاتے ہیں. جگہ جگہ مٹھائیاں بنتی ہیں، مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں، لوگ مٹھائیاں خریدتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے آگے مٹھائیاں پیش کرتے ہیں. اپنی عزیز و اقارب کی گھر جاتے ہیں تو مٹھائیاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ عیدی ملتی ہے. آپ لوگ بھی چھوٹے ہیں نا، آپ لوگ بھی جب اپنے ریلیٹیوز کے گھر جاتے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بھی عیدی ملتی ہوگی، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ سب بچوں کو بھی عیدی ملتی ہے، تو آپ لوگ اپنی عیدی کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ایسے ہی خرچ کرتے ہیں نا، مختلف جہاں پر دیکھیں پارکوں میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اس طرح جگہ جگہ پر میلے لگ جاتے ہیں. میلہ کسے کہتے ہیں؟ میلہ کہتے ہیں سیر کی جگہ کو، سیر کرنے کو میلہ کہتے ہیں. وہاں پر مختلف قسم کے پیارے پیارے سے مزے کے جھولے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹال لگے ہوتے ہیں. اسٹال کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اسٹال کہتے ہیں عارضی دکانوں کو. عارضی دکان اب کسے کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا کوئی تہوار آنے والا ہوتا ہے، جیسے 14 اگست کا تہوار ہو گیا یا عید کا تہوار آ گیا، تو دیکھیں جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی سی جو پہلے وہاں پر شاپس نہیں تھی، وہاں پر میز رکھ کر تو شاپس بنا دی جاتی ہیں، وقتی طور کے لیے تھوڑی سے عرصے کے لیے وہاں پہ بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ خرید و فروخت کر سکیں. جیسے عید کے دنوں میں ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پر ایک چھوٹی سی میز لگا کر وہاں پر مختلف قسم کے کھلونے سجا دیے جاتے ہیں، چوڑیاں لگا دی جاتی ہیں، مہندیاں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ لوگ یہاں سے ہی خرید و فروخت کر لیں. اس کو اسٹال کہا جاتا ہے جو عارضی دکانیں سجائی جاتی ہیں. ایک تو وہ دکانیں ہوتی ہیں جو ہم آج تک دیکھتے ہی آ رہے ہیں نا، شاپس ہیں وہ آج تک وہی کی وہی ہیں، اور کچھ عارضی دکانیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اسی طرح جب میلے لگتے ہیں نا تو میلے میں مختلف قسم کے اسٹال لگائے جاتے ہیں نا، تاکہ لوگ بچے وہاں پر آئیں اور کھیلیں کودیں اور اپنی پیسے خرچ کریں، اور وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں، کھلونے خریدیں. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میلہ. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، پیج نمبر 65 پر. عید الفطر. رمضان شریف کے مہینے کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آتے ہی لوگ خوشیاں منانا اور بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. عید کی تیاری رمضان کے مہینے کے آغاز ہی سے شروع ہو جاتی ہے. آغاز کہتے ہیں شروع سے ہی، مطلب اسٹارٹ سے ہی، رمضان کے مہینے کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا اس وقت سے ہی عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ کہتے ہیں وہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں نا میں، افطاری کے بعد دکانیں پھر سے کھل جاتی ہیں. بیٹا زیادہ تر دکانیں
پہلے عشرے میں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ کیونکہ لوگ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اور رمضان میں تراویح پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، یا تو 10 رمضان میں ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کی 15 رمضان تک تراویح جاتی ہے، جیسے قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے نا، تو وہ تراویح جو ہے 10-15 دنوں تک ہوتی ہے، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے دکانیں پھر سے کھل جاتی ہیں، تاکہ لوگ عید کے لیے خرید و فروخت کر لیں نا، عید کے لیے چیزیں وغیرہ خرید لیں۔ بچوں کے لیے جگہ جگہ میلے لگ جاتے ہیں، پکوان تیار کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بنتی ہیں، مگر میٹھے میں سب سے زیادہ اہمیت سوئیوں کو دی جاتی ہے۔ بچیاں عید کی رات مہندی بھی لگاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اس تصویر میں بھی دیکھیں، نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ چوڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، عید کی مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جا رہی ہیں، تو اسی طرح جو ہے لوگ اپنی عید کو انجوائے کرتے ہیں، اپنی عید سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی ہوتا ہے جب ہم عید کی تیاری کرتے ہیں۔ عید کی صبح اٹھ کر مرد حضرات جامع مسجد یعنی بڑی مساجد جو ہوتی ہے نا، کھلے میدانوں اور عید گاہوں میں جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے فطرانہ غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید سے پہلے جو ہوتا ہے نا فطرانہ جو ہوتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، وہ کچھ خاص قسم کی رقم ہوتی ہے جو غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی جو ہے وہ ہماری عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شریک ہو سکے۔ نماز عید کے بعد نمازی آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر فاتح پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بزرگ، جن کے والدین یا جن کے بڑے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ فاتح خوانی پڑھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، عید ایک دوسرے سے ملنے کا ہی دن ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اپنے بزرگوں کو عید مبارک بھی کہتے ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر فاتح خوانی بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہاں پر جانے سے جو راستہ ہوتا ہے نا بیٹا، وہاں پر بھی مختلف قسم کے میلے لگے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے مختلف قسم کے کھلونے ملتے ہیں، بچے کھانے کھاتے ہیں اور کھلونے خریدتے ہیں اور اسی پہ اپنی ساری عیدی خرچ کرتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر عید ملنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر گھر آ کر دودھ ملی سوئیاں جن پہ بالائی شکر اور شکر پڑی ہوتی ہے یہ کھاتے ہیں، اور مہمانوں کو بھی سوئیاں ہی پیش کی جاتی ہیں۔ نئے کپڑے پہنے ہوئے بچے بڑوں کو عید مبارکباد دے کر عیدی وصول کرتے ہیں۔ عیدی وصول کرتے ہیں یعنی عیدی لیتے ہیں، ان سے وصول کرنا، کچھ چیز حاصل کرنا، تو بچے جو ہیں وہ بڑوں کو عید مبارک کہتے ہیں اور ان سے عیدی وصول کرتے ہیں۔ بچے جگہ جگہ لگے ہوئے میلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں رنگ برنگے کھلونے بکتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جگہ جگہ پر میلوں میں جاتے ہیں اور جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر رنگ برنگے کھلونے بکتے ہیں، وہاں پر لوگ رنگ برنگے کھلونے لیتے ہیں، طرح طرح کے جھولے لگے ہوتے ہیں، پیسے دے کے بچے ان جھولوں میں جھولتے ہیں۔ قسم قسم کے کھانے کی اشیاء کے سٹال لگے ہوتے ہیں جہاں بچے اور بڑے سب شوق سے خریداری کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہی چیز سمجھائی ہے کہ بچے اور بڑے جو ہوتے ہیں نا ان اسٹال سے خریداری کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور مختلف قسم کے کھلونے خریدتے ہیں اور جھولے جھولتے ہیں میلوں میں، تو بس ان کی عیدی وہ اسی طرح اپنی عیدی خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری عید جو ہم پڑھنے والے ہیں، دوسرا جو تہوار ہے ہمارا وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی۔ عید الاضحیٰ کو بقر عید یا بڑی عید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بیٹا یہ عید الفطر کے بعد یعنی چھوٹی عید کے بعد سے 2 ماہ اور 10 دن بعد آتی ہے۔ 2 ماہ اور 10 دن بعد آتی ہے۔ عید الاضحیٰ اسلامی مہینے کی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے نا تب یہ عید منائی جاتی ہے۔ بیٹا یہ عید جو ہوتی ہے نا وہ 3 دن تک رہتی ہے۔ 3 دن تک کیسے رہتی ہے کہ بیٹا آپ پہلی عید کے پہلے دن پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن پر بھی قربانی کر سکتے ہیں اور عید کے تیسرے دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ چوتھے دن پر عید کے جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چوتھے دن تک ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ بیٹا یہ تہوار جو ہے اس کے پیچھے کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا جس کی خاطر ہم یہ عید کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ بیٹا یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا اطاعت کی
ان کے واقعے کو یاد کر کے ہم یہ عید مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملی تھی، مطلب وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ جب ان کا یہ بیٹا پیدا ہوا تو ظاہری بات ہے کافی بڑھاپے میں ان کو یہ اولاد ملی تھی، تو وہ بہت خوش تھے۔ پھر ان کے اوپر ایک ایسا امتحان آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا یہ جو بیٹا ہے تو اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے تو آپ ان کے حکم کی ضرور بجاوری کریں، آپ ان کا حکم ضرور مانیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ اسی طرح بالکل کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو تیز دھار والی، مطلب بہت تیز، جس طرح ہم جب جانور حلال کرنے لگتے ہیں تو کسائی کے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری ہوتی ہے تاکہ وہ ایک ہی منٹ میں ان کا گلا کاٹ دے، تو وہ بہت تیز چاقو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تاکہ میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی اولاد کو جب ان کا گلا کاٹ رہا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ نہ جائیں، میں لڑکھڑا نہ جاؤں، اور یہ نہ ہو کہ میں ان کا گلا نہ کاٹ سکوں، تو وہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی چھری ان کی گردن پہ پھیرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا لے آتے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیتے ہیں، اور ان کی جو چھری ہوتی ہے وہ دمبے کی گردن پر پھر جاتی ہے اور وہ دمبا حلال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری جو یہ قربانی تھی وہ میں نے اپنی راہ میں قبول فرما لی ہے اور میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو بیٹا یہ اس واقعے کی یاد میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں مسلمان جو ہیں وہ یہ دن مناتے ہیں، اور اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو جان و مال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، جو چیز بھی مسلمانوں کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اب عید الاضحیٰ جو ہے امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں مناتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 10 ذی الحجہ کو اس سے ادا کرنے سے پہلے حج ادا کیا جاتا ہے، پہلے حج کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے حج کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں لوگ جاتے ہیں منڈیوں میں جاتے ہیں اور منڈیوں میں جا کر خوبصورت سے جانور خریدتے ہیں، اور منڈیاں کسے کہتے ہیں، منڈی کسے کہتے ہیں بیٹا، منڈی تجارت کا بازار ہوتا ہے، بڑا بازار ہوتا ہے جہاں پر لوگ دور دراز سے اپنے جانور لے کر آتے ہیں اور اپنے جانوروں کو لا کر وہاں پہ فروخت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ یا چچاؤں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے خوبصورت جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس جانور کو خرید کر ان کو پھر خوب اچھے طریقے سے سجایا جاتا ہے، ان کے اوپر رنگین دوپٹے اور چادریں ڈالی جاتی ہیں، اور ان کی سینگوں پر پھول لگائے جاتے ہیں، ان کی سینگوں پر تیل لگایا جاتا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے چمکایا جاتا ہے، پھر ان کو مہندی لگا کر باہر جگہ جگہ پر گلی کوچوں میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، اور جگہ جگہ اس پر دیکھیں تو گھنگروں کی آواز آتی ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے نا، جب آپ لوگ کوئی جانور خریدتے ہوں گے تو اپنے جانوروں کو کتنا پیارا سا خوبصورت سا سجا کر گلیوں میں پھراتے ہیں، جہاں سے گلی کوچے سے جس جانور کی آواز آتی ہے ہم وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سا جانور آیا ہے، یہ بیل ہے، گائے ہے، دمبا ہے، یا بڑی سی کوئی جانور ہے جیسے اونٹ ہے، کیا ہے، تو ہم وہاں پر دیکھنے کی اور لطف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کا جانور سب سے خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہم اس جانور کو دیکھتے ہیں نا، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں نا بیٹا، اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا۔ تو دیکھیں اسی طرح سب کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں یعنی راستے میں قربان کرنے کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ بڑی عید پر لوگ صبح سویرے نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر عید کی نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نماز عید پڑھ کر سب ایک دوسرے کو
عید کی مبارکباد دیتے ہیں، پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کسائی کو بلا کر اپنے جانور کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے جو کہ ہم ادا کرتے ہیں اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ بعض لوگ عید سے چند روز قبل ہی، یعنی کچھ لوگوں کا ایسا کرنا ہوتا ہے کہ چند روز قبل ہی یعنی چند روز پہلے ہی شہر میں جگہ جگہ چلتی پھرتی جانوروں کی منڈیوں سے قربانی کے لیے جانور پسند کرتے ہیں۔ یعنی جو چلتی پھرتی جو منڈیاں ہوتی ہیں، جو جانور جو تجارت کا بازار ہوتا ہے، وہاں سے جانور پسند کر لیتے ہیں۔ ان جانوروں کو خوب سجایا جاتا ہے، ان کے اوپر رنگین دوپٹے، چادریں اور بنارسیاں ڈال کر، سینگوں کو تیل سے چمکا کر، مہندی لگا کر سیر کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی۔ آپ لوگوں کو بھی یاد آ رہا ہوگا کہ دیکھیں میں جو واقعہ سنا رہی ہوں، میڈم جو بات بتا رہی ہے، تو ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو، چاہے وہ دمبا ہے، چاہے وہ بھیڑ ہے، چاہے وہ گائے ہے، تو ہم ان کے اوپر رنگین دوپٹے ڈال دیتے ہیں، ان کو گھنگرو پہنا دیتے ہیں، ان کے اوپر پھول ڈال دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے ان کے پاؤں میں بہت سارے پہنا کر، گھنگرو سے پہنا کر، پیاری سی چیزیں پہنا کر ان کو خوب اچھے طریقے سے سینگوں کو ان کے اچھے طریقے سے چمکا کر، مہندی لگا کر ان کو ہم سیر کے لیے لے جاتے ہیں۔ بچے خاص سے پرجوش دکھائی دیتے ہیں، پرجوش مطلب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، جوش سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان جانوروں کی خدمت میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ ان کی جانوروں کی خدمت بھی وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو کھانا دینا، ان کو پانی پلانا، ان کو پیار محبت کرنا، اسی طرح کرتے ہیں نا بچے بھی۔ شام کا یہ سماں بڑا عجیب ہوتا ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے، جیسے ہی دن ڈھلنے لگتا ہے، تو بیٹا دیکھیں یہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں یہ سما بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ عالم جو ہوتا ہے، یہ حالت جو ہوتی ہے، بہت ہی عجیب، بہت ہی نرالی اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ ہر گلی محلے سے سجے سجائے جانور نکلتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر گلی ہر محلے سے سجے سجائے جانور نکلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نیچے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں اس گائے کو کتنا پیارا سا سجایا ہے، پیچھے بکری کھڑی ہے، آگے بھی بکری کھڑی ہے، تو دیکھیں وہاں پر اس کے سینگوں کو کتنے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اس کے منہ کے اوپر پٹا باندھا گیا ہے، اور دیکھیں اس کے منہ کے اوپر بھی پٹا باندھا گیا ہے، اس کے پیچھے گھنگرو بھی اس کو پہنائے گئے ہیں، تاکہ جتنی پیارا جانور لگتا ہے نا، اتنا ہی ہمیں مزہ آتا ہے، اتنے ہی ہم خوش ہوتے ہیں۔ قربانی ہوتے ہی اس کے 3 حصے بنا دیے جاتے ہیں، گوشت کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹا جب قربانی کر دی جاتی ہے نا، جب جانور کو حلال کر دیا جاتا ہے، تو اس کے 3 حصے برابر کے بنا دیے جاتے ہیں۔ ایک غربا کے لیے ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک اپنے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گوشت کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، ہر گھر سے تکے، شامی کباب اور کڑھائی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی صبح عید ملنے جائے تو مسالے دار چھولے ان کے آگے رکھ دیے جاتے ہیں۔ سارا دن عید ملن میں تکے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ عید ہوتی تو 3 دن کی ہے بیٹا، قربانی تو ہم 3 دن تک کر لیتے ہیں نا، عید ہوتی تو 3 دنوں کی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی ہفتوں تک، مہینوں تک ہم لوگ جو ہے وہ گوشت وغیرہ، تکے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، کڑھائی وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، اور خوب اچھے طریقے سے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، خوب مزہ آتا ہے، ہر گھر سے ٹکوں اور کبابوں کی خوشبو ہی آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو سب اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پیارے پیارے تھے جانور، قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں نا، دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس چیپٹر کے مشکل الفاظ آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تہوار کہتے ہیں خوشی کا دن، جوش و خروش، ولولہ، یک ثقافت، روایات، یکجہتی، اتحاد، اتفاق۔ فطرانہ کہتے ہیں عید رمضان کا صدقہ، عیدگاہ وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بھائی چارہ، میل جول یا سچی دوستی۔ فطرانہ کہتے ہیں صدقہ فطر، ٹھیک ہے۔ وصول کہتے ہیں جو حاصل ہو گیا ہو۔ منڈی کہتے ہیں تجارت کا بازار یا بڑا بازار۔ سما کہتے ہیں نظارہ۔ قبل کہتے ہیں پہلے۔ ذبح کہتے ہیں جانور کو حلال کرنا، اس کا گلا کاٹنا۔ عقیدت کہتے ہیں احترام۔ شان و شوکت کہتے ہیں عزت۔ میلہ کہتے ہیں ہجوم، سیر یا پھر تماشا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ یہ ہو گیا آپ کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اچھا بیٹا، آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا بڑی ضروری ہے، وہ بات یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کو یہ مشکل الفاظ جو بتائے گئے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی
اس کے لیے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ اپنے پاس یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی کاپی میں سارے کے سارے ورڈز لکھ لیں. آپ لوگوں کو اس لیے یہ ورڈز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ورڈز اپنی میننگز جو ہیں یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے آپ کی ہوم ورک، آپ کی ڈائری. آپ کا ہوم ورک کیا ہے بیٹا؟ آپ لوگوں کو جو ڈائری ملتی ہے نا، جو ہوم ورک آپ لوگوں کو ملتا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے وہی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اور ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا. جو ڈائری آپ کو ملتی ہے وہی کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ جو کام آپ کو ملے وہی کام آپ لوگ کریں، اس کے علاوہ اور دوسرا کام مت کیا کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ ہمارے پچھلے چیپٹر کا ہے. یہ ہم لوگوں نے جو آج پڑھا ہے ہمارے تہوار، یہ اس کا ہوم ورک نہیں ہے، یہ اس سے کام نہیں دیا گیا، بلکہ یہ آپ لوگوں کو جو پچھلے چیپٹر پڑھایا گیا تھا کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ، یہ اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کے معنی جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہوں گے. اب جماعت چہارم اردو ریٹن در ذیل الفاظ کے معنی کلاس ورک کاپی میں لکھیں. جیسے پہلا ورڈ ہے بھوکا، لقمہ، چونچ، محنت اور کام. یہ معنی ہے. آپ لوگوں نے سینٹر میں لائن لگا کر آپ لوگوں نے اپنا ٹائٹل پیج ریڈی کیا ہوگا اور سینٹر میں لائن لگا کر الفاظ معنی یہ والے جو ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہے ریڈنگ، سبق ہمارے تہوار کی پڑھائی کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ لوگوں نے اپنا ٹائٹل پیج ریڈی کیا ہوگا اور اپنے الفاظ معنی وہاں پر کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ کے الفاظ معنی اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ سب بچے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اپنا تمام کام اپ ٹو ڈیٹ کریں، اور جس دن پہ آپ لوگوں کو اسکول بلایا جائے اس دن اسکول ضرور تشریف لائیں اپنی تمام کاپیز کے ساتھ اور اپنے کمپلیٹ کام کے ساتھ. اور جو بچے جو ہیں وہ اپنے اس ڈیٹ کے اوپر بھی اسکول نہیں آ رہے ہیں تو وہ بچہ کوشش کرے کہ اپنی کاپیز کے ساتھ اس دن اسکول ضرور آئے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. چلے بیٹا، اللہ حافظ.